الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله خالقنا العظيم۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، کاش ہے مسلمان تو نے درس قرآنی نہ بلایا ہوتا، کاش ہے مسلمان تو نے درس قرآنی نہ بلایا ہوتا، یہ زمانے نے نہ تمہیں دکھایا ہوتا۔ قابل صد احترام و تکریم ہمارے عرس کے بانیان فقیر صاحبان، میرے تو پہلے ماشاءاللہ میرے پیارے عزیز جناب فقیر سعید احمد بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں اور میرا دل بڑا باغ ہو رہے ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے جس انداز اندر بابا جی نے سچے مشن کو اگے چلایا ہوا، اللہ پاک اس مشن کو اور زیادہ برکت عطا فرماوے اور عروج عطا فرماوے۔ میں سمجھتا میرے تو پہلے فقیر سفیر احمد صاحب نبی خطاب ہو چکا، انہیں نے تمام بزرگ ماشاءاللہ ستارے دی کہکشاں کی طرح آپ تشریف فرمائیں۔ آج انہیں نے بابا جی فقیر غلام محمد کوچوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس مبارک کے محفل کے اندر شریکہ، یاد رکھو میرے بھائیوں میرے بزرگوں، بزرگی انہیں راہ سے نہیں ملتی۔ کوئی بندہ 4 نمازہ پڑھ کے نہیں، کوئی بندہ 4 دیہڑے جناب کوزہ بستر اٹھا کے نہیں، کوئی بندہ 4 دیہڑے جناب یعنینا تھوڑے جو مسلح تھے آپ بنے، یہ ولایت نہیں ملتی ہے کسوں کی، ولایت کو حاصل کرنے واسطے بڑے جتن کر رہے ہیں اور اپنی زندگیاں جیریاں پوریاں وقف کرنیاں پونیاں، ہزاروں سال ہرگز اپنی بیروری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ والا پیدا، یعنی ولایت حاصل کرنے واسطے بڑی محنت کی ضرورت ہوتی، اور وہ محنت کتنی کہ تُس آپ دیکھتے ہو کدی غارہ دے اندر، کدی جنگلہ دے اندر اور کبھی پہاڑہ دے اندر ہے، تب جا کے اللہ والے اپنے اس مقام جس کو حاصل کرنا چاہیں اللہ جل شانہ وہ عطا فرمانا۔ اللہ جل شانہ کا قرآن پاک کے اندر وعدہ کہ میرا بندہ چاہے وہ غار دے اندر ہوئے، چاہے وہ پہاڑ دے اندر ہوئے، چاہے جنگل دے اندر ہوئے، جتنے بھی ہوئے میں رب دا وعدہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جیسے بندے ایمان لے آئے تے چنگے کام کر دیں، پیر صاحب کا یہ درس دے رہے ہیں نا کہ حضرت صاحب نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی، یہ کہا رہے نا، حتیٰ کہ آپ دیکھو بھئی تھانے دار کے سامنے بولنا کوئی سوکا، لیکن تھانے دار کو صرف بولے نہیں بلکہ اس کو بھی نمازی بڑھا دیتا ہے، اور پھر جج آج کل تو ایک لفظ سنتے رہتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ، یعنی ایک توہین عدالت لفظ آئی کا تبو وہاں تھی گیا نا، تو سن جج دی عدالت کے اندر کف کرو جنا کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ بے سا، توہین عدالت لگ بے سا، لیکن قربان جاؤ اللہ والے نشان تو کہ وہ عدالت میں کھڑو کے بھی اذان دیوا کے نماز پڑھ دیتے ہیں، کتنی بڑی گل ہے۔ ایک ساڑھے واسطے بڑا سبق ہے کہ اسی آج جس بزرگ دے عرس مبارک کی محفل کے اندر شریک ہاں، آج اسا ماشاءاللہ آپ دا لنگر آ کے نا آپ دے نال وفا کر کے بنا، اور وفا یہ وے کہ اللہ والے نے جس طرح قرآن پڑھا گھر دے وچ پا کے، آج اسا گھر دے وچ پا کے کم از کم قرآن تو پڑھا نا، اللہ والے نے جس طرح گھر دے وچ رہ کے ساری رات عبادت کی تھی، آج اسا الحمدللہ اپنے گھر دے وچ پا کے عبادت کراں، اللہ دے گھر دے وچ پا کے
کے عبادت کراں تو پھر بھی اللہ والے دی اس جناب علی نا اس لنگر دا حق دینا نا وہ اثر کچھ نہ کچھ ادا کر چھوڑا. اس واسطے کہ اللہ والے نے آراس اس کی جماراس اس یا آراس بناون دا یہ ہی فائدہ ہونا کہ آج اللہ والے دا جس دن انہوں دا اس مبارک ہوئے نا اللہ پاک دی رحمت دی تجلیات صاحب مدار دے مدار دوتے برس رہی ہوتی ہیں اور بندے جتنے آنے نا اللہ پاک دی رحمت دی برکات دی تجلیات دی بڑو مستفید ہو کے جانے اللہ پاک انہوں نے صاحب اس کے صدقے جوڑیاں بھر بھر کے عطا فرمانا. تو میں یاد کر رہے ہیں چاہے اللہ والا جنگل دے وچ ہوئے چاہے پہاڑ دے وچ ہوئے چاہے گھر دے وچ ہوئے رب دا وعدہ کہ اے میرے پیارے بندیو جیڑا میرا بندہ ایمان والا ہوئے اور نیک عمل کرنے والا ہوئے میں اپنی مخلوق دے دلوں دے اندر لکھ دینا کہ اے میرے بندو فلاں جگہ تے میرا بندہ گھر دے اندر بیٹھا جاؤ میرے بندے نال تو سبھی محبت کرنے لگ جاؤ. اور دیکھو نا بابا جی کوچہ شریف والے آپ نے ماشاءاللہ کتنے آ کے دے رہا ہے لیکن لوگ کھچ کھچ کے کتوں آیا آپ دے کولوں کیوں آیا اس واسطے آیا کہ اللہ پاک دے وعدہ کہ جیڑا بندہ صاحب ایمان بھی ہوئے چنگے کام کرنا ہوئے اللہ کو یاد کرنا ہوئے اللہ تبارک و تعالی لوگوں نے دلوں دے اندر ان کی محبت ڈال دینا اور اس میں رب سونا محبت ڈال دینا لوگ کھچ کھچ کے جناب اس دن مزار سے اس دربار پہ آ جاتے ہیں کیوں اللہ پاک ڈالنا لوگوں نے دلوں دے اندر. اور بڑی پیاری بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ پاک جس اپنے سونے بندے سچے بندے نال محبت کرے نا تا اللہ پاک سب تو پہلے جبرائیل علیہ السلام فرمانا کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے نال محبت کردا تو بھی محبت کر. حضرت جبرائیل علیہ السلام بلکہ متفق علیہ حدیث پاک ہے اور بخاری اور مسلم اور متعدد حدیث کی کتابوں میں در حدیث سے آئی ہے اللہ نے سونے نبی فرمایا اللہ فرماتا او جبرائیل میں فلاں بندے نال محبت کرتا تو بھی محبت کرنی شروع کر دے. جبرائیل اس بندے نال محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ رب کا پیارا بندہ ہوئے. پھر اللہ پاک فرماتا او جبرائیل صرف میں بھی محبت نہ کرتا تو بھی محبت نہیں کرتا پورے آسمان والی میری مخلوق کے اندر فرشتے کے اندر ہوکا دے چھوڑ آواز دے چھوڑ کہ اے فرشتوں اللہ پاک اور جبرائیل فلاں بندے نال محبت کر دے تو سارے محبت کرنے لگے حتیٰ کہ آسمان والے فرشتے سارے دے سارے اللہ کے اس بندے نال محبت کرنے لگ گئے. اس ویلے اللہ پاک ہوتے سارے فرشتے اس بندے نال محبت کرتے ہیں تے پھر اللہ پاک فرماتا او جبرائیل ہن جا زمین تے اور میرے مخلوق کے دل کے اندر کے ڈال دے کہ میرا رب بھی اس نال محبت کرتا پیارے بندے نال اور فرشتے بھی محبت کرتے زمین ڈالے ہو تو سبھی دے نال محبت کرو. اللہ پاک لوگوں کے دل کے اندر نا اور اس پیارے بندے دی محبت ڈال دینا. اور میں تو رساں ویکھو داتا صاحب نو اس وقت پردہ فرمائے ہوئے 310 ہجری کے اندر آپ آئے 310 خود حساب لگا کے لو کم ہو گئے 1100 سال ہو گئے 1100 سال لیکن آج بھی اسا دیکھو الحمدللہ کتنی محبت داتا صاحب کے نال سانو آج بھی یہ کہ لوگ کھچ کھچ کے آپ کے دربار پہ جا رہے ہیں. ایک یہ وجہ اللہ پاک نے جس طرح جبرائیل السلام کو حکم دیتا جبرائیل دنیا دے وچ آ کے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک محبت ڈال دیتی ہے کہ اے لوگو سونا رب بھی اس بندے نال محبت کرتا تو سبھی سے نال محبت فرماؤ. بتائیے اور دیکھو حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی 470 ہجری کے اندر آئے. کم میں 1000 سال ہو گئے 1000 سال آپ نے پردہ فرمایا ہو گیا. آج تک تو دیکھو انہیں لگتا کہ حضور غوث پاک آج دنیا دلتے آئے ہیں. حضور پیر سیاد نو کم از کم 500 سال ہو گیا 500 سال آپ نے پیر و مرشد کو آپ کا اندازہ لگاؤ اتنے 500 سال گزرنے کے باوجود بھی
آج بھی یہ لگتا ہے آج آپ دنیا سے آئے ہیں، ساری دنیا کھچ کھچ کے جا رہی ہے۔ کیوں جا رہی ہے؟ اس واسطے جا رہی ہے کہ رب نال انہاں محبت کی ہے، اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں کے اندر انہاں دی محبت ڈال دیتی ہے۔ ان یار بابا حافظ جی، حافظ محمد ابراہیم صاحب حافظ جی، آپ ساڑھے کوئی رشتہ دار ماشاءاللہ، ساڑھے پاس رشتے وچوں آپ سبرال دے وچوں چلے اور سبرال دے وچوں ویلی سون واقعی سون دے وچوں چل کے آپ نے جناب اتھے آ کے ڈیرا لایا۔ بابا جی نے آپ دے کولوں جا کے ڈیرا لایا، اللہ والے نو رب چاڑ دیتا، اور پھر بابا جی پیر غلام محمد فقیر غلام محمد صاحب انہوں نے اللہ کر کے رب نال محبت کی تھی، اللہ پاک نے ساڑھے دل میں ڈال چھوڑا، اے لوگو جاؤ میں اپنے بندے نال محبت کرتا، میرا جبرائیل بھی محبت کرتا، میرے سارے فرشتے بھی محبت کرتے، اے زمین والے تو سبھی میرے بندے نال محبت کرو۔ آج ایسے اس واسطے آئے بیٹھے ہیں کہ رب نے ساڑھے دلوں کے اندر ڈال دیتا، اور ایک رب دا قرآن دے فیصلہ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جڑے لوگ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے اللہ پاک انہاں دی محبت لوکاں دے دلوں کے اندر ڈال دیتا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ پاک رحمان لوکاں دے دلوں کے اندر انہاں دی محبت ڈال دینا۔ یاد رکھو ایک کیوں محبت ڈال دینا، انہاں ساری زندگی رب کریم نو راضی کیتا، جڑے سونا رب راضی ہو گیا تے پھر سارا جگ راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں دوسری ہے کہ تمہارے سامنے پڑھی ہے نا، وہ بڑی پیاری ہے، غار دی گل ہے، غار دی ہے بابا جی دی غار، اور وہ بھی غار 15 سپارہ سورہ کہف اس دی 15 نمبر آیت میں تمہارے سامنے تلاوت کی دیئے۔ سورہ کہف اللہ پاک فرماتا میں سے اعتزلتو وما یعبدون الا اللہ فاغو الی الکہف، فرمایا کہ 5 بندے ہیں یا 7 بندے ہیں یا 8 بندے ہیں یا 9 بندے ہیں، ایک قرآن پاک نے اس طرح ذکر کیتا، بندے باہر وہ 6 ہیں، 6 بندے نا، وہ بندہ جڑا بادشاہ ہے اس دن آیا دقیانوس، موجودہ شہر جڑا نا اٹلی شہر، اٹلی جڑی بھی ہو رہا ہے، اور وہ جڑے چلتے ہیں جناب ایک تاجکستان اس کے اندر آگے، ٹھیک ہے نا، تاجکستان اس کے اندر آگے انہیں جناب علی نے 6 بندے چلے نا، اب وہ ایک چرواہ جڑا بندہ چھڑو بکری چلنا بندہ ہے قرآن کا، یہ میں قرآن کا واقعہ تمہیں سنا رہے ہیں، اور پھر اللہ والے دی شان تے آنے ہیں تھوڑا تمہیں پتہ لگ سی بھائی جس اللہ والے دی دربار تے آئے بیٹھے ہیں تو سانو فیل کتنا ملنا، یہ میں قرآن کا تمہیں سنانا، بڑا پیارا واقعہ، سن سو ایمان تازہ کرو۔ اچھا وہ 6 بندے چلے نا، اب وہ چھڑو مل گیا، وہ بھی نال تھی گیا 7واں، 8واں کو بعد چھڑو مل گیا، وہ بھی نال تھی گیا، ٹھیک ہے نا، 8 بندے وہ اگو آئے تو ایک اور چھڑو بتا دو جناب، چھوٹا جا کتا ہی بتا، چھوٹا جا کتا بھی اس چھڑو کے نالے، وہ بندے جناب علی چلتے ہیں کہ چھڑو آکھا بھائی میں کتا دی پوجا دی کولو نا، بتا دی پوجا دی کولو میں ہی گھبرا گیا، بتا دی کولو جان چھڑانا پیا، اس پاسے تو سامنے نے پہو میں بھی اسے پاسے بیٹھا، اور چھڑو کا کتا ہے جناب، تمہیں پتا ہے بکریاں دینا وہی چلتے ہیں، کتا بھی نام چل پیا، ایک دفعہ جناب اور اپنی زبان ان کا جناب بڑا مارا نا، یہ تفسیر آپ نے تفسیر جلالین، تفسیر مدنی اور مستند حدیثاں، اور اس طرح کیا مطلب ہے تفسیر راوی اس کے اندر موجود ہے کہ انہا بڑا مارا نا، کتے کو اللہ پاک نے زبان عطا کر، ٹھیک ہے نا، انہا ترجمہ ساڑھے سیالی صاحب بڑے خوبصورت نات پڑھ دے بیان، لیکن دوسرا ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہو ماشاءاللہ، سیالی صاحب یہ خوبصورت نات پڑھ دے بیان نا، ان یار دوڑا جذبہ خوبصورت جڑا نا ٹھنڈا لگتا ہے، لہذا ایسا پیارا سا خان آوے نا تو وقت بدلو داد ضرور دے ہوئی چاہیے ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ نے سونے نبی دے صدقے، سونے نبی دے لالین دے تصدق نال اے فیض بخشا اور نعمت ملی ہے، کیونکہ ان من البیان لسحر، کچھ
پایا ہے اور انہاں ناخانہ کچھ ساڑے علماء جڑے نا وہ ناخانہ دے بڑے حضور پیر صاحب بڑے سخت ہیں میں یاد رکھو میں اس گل دا خود خیال رکھنا میں اس ویلے گیا عمرہ شریف تے ہیں تے میں اتنے وہاں کی ویکھا سب تو زیادہ نوجوان طبقہ عمرہ شریف تے موجود ہے سب تو زیادہ اور اس دفعہ میں نے موجودہ پریس فگر ہے نا پاکستان دے 15 لاکھ نوجوان نے عمرہ کیتا ہے یہ رمضان سے 15 لاکھ صرف نوجوان اور 3 لاکھ مجموعی طور تے پاکستانی گئے عمرہ کرنا سبحان اب تے 50% نوجوان جڑے جناب علی عمرہ کر کے آئے ایک جڑے عمرہ تے میں نے نوجوان انہاں دی کایا کہیں پڑتی تھانوں پتہ ہونا چاہیے میرا جلے عمرہ پیر صاحب کو پوچھو بڑھے بزرگ میں نے حج کے جناب علی وہ چلتے بھی چل ہی نہیں سکتے لیکن آج کل ماشاءاللہ نوجوان دے اگر قبلہ تبدیل ہو گیا اور مدینے والے نال انہاں دا جوڑ گیا سونے کعبے دے نال انہاں دا جوڑ گیا انہاں ناخانہ نے اس وچ بڑا کردار ادا کیتا ہے یاد رکھیں یا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں شب و روز تیری رحمت برستی ہے اور جس طرح ظہوری نے کہا جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے دیکھو نا یہ ہوتی ہے گلہ اس ویلے ناخان نوجوانوں ماشاءاللہ یقین جانو انہاں دل کے رہا اس نے اندر ایک تار جڑی اس کے مصطفیٰ کی لگی ہوئی ہے نا وہ تار جڑی ایک باری مچل جاتی ہے اور اس واسطے دل کے اندر ہونا یا اللہ کیڑا موقع ملے ایسا اڑ کے سونے نبی کے در سے چلے جانا ٹھیک ہے نا اور میں دے آنا قباء شریف میں آنا قباء شریف سے آئی صاحب قباء شریف میں آنا دیکھ گئی جناب ذرا ایک کو تھوڑی جی بند کروا دے میں آواز اپنی سوڑی نظر کیونکہ میں وہ نہیں اپنی سوڑ جڑی کو میں چاہیے نہیں اچھا بارہ قباء شریف میں آنا بیٹا قباء شریف تو مسجد قباء سب تو پہلی مسجد جڑی سونے نبی نے آ کے بڑھائی ہے وہ مسجد قباء ہے اس مسجد کا حضور پیر صاحب ماشاءاللہ اے مسجد قباء کی خوشبو بیٹھی گئے دیدار کرنا چاہے حضور پیر صاحب آئے ماشاءاللہ 2 دن ہوئے تو اس واسطے مسجد قباء اس ایت قرآن پاک کی نا مسجد اسس علی التقوی یہ اس ایت اسی مسجد کے بارے میں اس مسجد کی بنیاد تقوی کی بنیاد تے رکھی گئی ہے مسجد قباء کی اور یاد رکھو سونے نبی نے فرمایا حضور پیر صاحب تے ثواب حاصل کر کے آئے اللہ تمہوں بھی لے جاوے لیکن میری حدیث پاک یاد رکھائے جنہی تمہوں سنا ہے فرمایا کہ من صلی فی مسجدی صلاۃ الفجر اس بندے نے میری مسجد یعنی مسجد نبی کے اندر فرض پڑے 2 امام کے پیچھے فجر کی نماز ٹھیک ہے نا ثم یمشی الی مسجد القباء پھر وہ مسجد قباء کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے نا صلی رکعتین من الاشراق اس نے جناب نوافل اشراق کی 2 رکعت پڑھی ہے کاس کالا ہو ثواب کا حجت نو کہتے ہیں اللہ اس کو 2 مقبول حجت اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے یہ بڑا ثواب ہے جناب ہے تو میں گیا نا جناب مسجد قباء دے نال بیری کھڑی کیا او بیری تے نال بیر ہمیشہ لگے رہا اسانو جڑے استاد پڑھانے ہیں نا انہوں استاد سان دسایا بھائی جیڑا بندہ بے اولاد ہوئے نا جیڑا بندہ بے اولاد ہوئے اس بیر دا بیر کھا کے نے اللہ پاک اس کو اولاد عطا فرمائے ٹھیک ہے میں جے گیا نا اوتھے جڑا تے میں بیری دیکھی نا تے جڑا میرے دل وچ آیا تانوں ہی سنا لے میں سن فرمایا کوئی قباء وچ بیری ہے کوئی قباء وچ بیری
مدینے والے جان والے آ جاگی قسمت تیری ہے. سمجھ آئی بھائی آپ کی زبان ہے؟ مدینے والے جان والے آ جاگی قسمت تیری ہے. اور یہ یاد رکھو جو کچھ کھاتے پہ نا اس صدقہ سونے حضور کا ہے. سمجھائی نا جتنا کچھ ساڑی کوئی اس واسطے سونے نبی کا کھا رہے ہیں تو یہ گیت گانے چاہیے کہ نہیں گانے چاہیے. اور کھا بھی انہیں رسد کرے ہیں کہ اسی جناب علی جو مال ملا اس دنال مدینے میں بنیا تو اور بھی جائیدہ ہے. اس واسطے کیا باتی خزینے دی وہ دنیا کھا دی ہے خیرات مدینے دی. سمجھ آئی نا؟ اس واسطے کتا جرانو پیچھے پیچھے چل پیا. میں ایسا وہ سناون لگا کتا جرانو بھوکن لگ گیا انہاں اس کو وڈے مارے نا تے کتے کو اللہ پاک نے زبان عطا کی دی. جناب تصیب بداوی پڑھو نا تصیب بداوی کے لیے یہ سان ادھر سے نامی پڑھائی میں اس کے اندر لکھو یا بھائی کتے نے زبان ہاں نہ رکھا بھائی میں نے کچھ نہ کو میں بھی کتا تو تانگ ہویا میں تھوڑے نال ویسا اور میں تھوڑی حفاظت کیسا میں نے کتا سے پڑھو بچاؤ. ٹھیک ہے نا؟ آخر لگا نہ میں بھوکا تے نہ میں ڈوکا تے نہ میں شور مچاواں تواڈے لڑ لگ کے مت میں بھی بخشیا جاواں. اچھا یاد رکھا ہے ایک بندہ بنی اسرائیل کے اندر اس طرح ہے بلم باعوت. کیا نام ہے؟ بلم باعوت. ایک بندہ بہت نیک ہے لیکن نیک بن کے نا خدا بگاڑے نہیں. نماز بڑیاں پڑھتا ہے بڑے جناب پیاری خدا یاد ہے بڑا اپنے آپ کو نیک شمار کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی کا دشمن بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی تھی نا اللہ پاک نے ساری نیکیاں نہ بیڑا غرق کر دیا. اور یہ تفسیر بیداری پڑھو اس کے اندر ایک کتا جیڑا جس کا ذکر قرآن چاہیا نا اللہ پاک اس کو اس بندے کا جیڑا نا سارا جسم اس کتے کو عطا کیا. سمجھ آئے نا؟ پورے دے پورے کپڑے جسم بندے والا اس کتے نو مل سی اور کتے والا جسم جیڑا نا اس بلم باعوت نو مل سی. جیڑا اللہ دے پیارے نو بھونکے اور انہیں دی گستاخی کرے اللہ پاک حیوان نے تک لے بینا. اور اگر جیڑا اللہ والا کی تعظیم کرے اللہ کتے جیسے حیوان نو بھی ایک انسان کی شکل عطا کے جنت عطا فرما دے. سمجھے نا؟ اچھا کہ یہ صاحب اصحاب کہف جا گئے نا اللہ پاک فرماتا فَعْدُوا إِلَى الْكَهْفِ انہیں جا کے غار دے پناہ لینے. یاد عربی کے اندر ایک ہوتی ہے غار بھی اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ یہ بھی عربی کا لفظ ہے. اور دوسرا ہونا کہف جیڑا غار ہونا نا غار چھوٹی ہوتی ہے وہ یعنی ایک بڑی ایک بڑے دے تلے تھوڑی جی جا ہونی ہے لیکن یہ کہف ہونی ہے وہ ذرا گہری ہوتی ہے آگے جا کے گہری ہوتی ہے مطلب ہے تلے بھی ہوتی ہے اوپر بھی ہوتی ہے اس طرح پھرتی جاتی ہے اس کو کہف آتے ہیں. جتنے اصحاب کہف سویا وہ کہف نہیں ہے وہ لمبی غار ہے یقین کر کے چھوٹی غار کو جس دے سامنے بندہ نظر آوے نا اس طرح ہی غار سور اللہ پاک کو لے جاوے وہ کوئی لمبی جوڑی کوئی نہیں. پیر صاحب دیکھ آئے وہی ہے کوئی جتنے کیا سارے ماشاءاللہ میرا آوے نا وہ لے نظر آنا بڑی مشکل نال بندہ بے کے لفظ پڑھنا. اور حضرت صدیق اکبر آپ دے پیر مبارک باہر کوئی لمبے جوڑی نہیں ہو پیر مبارک باہر یہ لکھا پھر آئے نا تو آج کی تیار شروع مجھے پیر تو میرے پیر نہ لگتے پیر فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. میرے صدیق گھبرا نہیں اللہ سارے نالے وہ سانو نہیں دیکھ سکتے. اللہ پاک نے انہوں نے اکھا جو دے پردے دے چھوڑے ہیں اس واسطے سونے آنکھ والا تیرے جوفن کا تماشا دیکھے دیدہ گور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو صحابی محترم اللہ نے نیک بندے گار دے بچوان کے آرام فرماؤ. قرآن دینار قرآن پاک اللہ پاک کا قرآن گواہی دینا 309 سال کتنے 309 سال اللہ والے 3 دن نہیں 3 مہینے نہیں اندازہ فرماؤ 3 صدیاں
309 سال غار دے وچ اللہ والے آرام کردے رہے اور قرآن پاک گواہی دینا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ میرے سونے نبی ذرا غور تک کر، اے مخاطب غور تک کر، اس ویلے سورج نکلتا ہے نہ کرنا سیدھیاں ہوتے پانیاں، لیکن میں رب نے حکم دیتا او سورج تیرا کام ہے یہ نہ تیرے سامنے آوے اتھے تیری گرمی ہونی ہے، لیکن خبردار میرے بندے پہلی اتھے گرمی دی تیری دھوپ دا اثر نہیں ملنا چاہیے۔ تا وہ جو سورج کی روشنی ہے نا دائیں طرف انتھی وینی اس ویلے سورج غروب ہونا ہے نا وقت قرآن ہوتے یہ سیدھی روشنی آتی اس طریقے نال اللہ پاک فرمایا ویدا غربت تقرض اللہ ذات الشمال۔ جس ویلے سورج کی راون لگے آنا اللہ پاک اپنے نیک بندے نو گرمی دی کول بچاون واسطے سورج جو آتا ہے اپنی اکیلے کو اس پاسے کر کے معلوم ہویا اللہ پاک کا قانون قدرت ہے، لیکن قانون قدرت کو اللہ پاک بدلنا نہیں اپنے پیارے واسطے، اپنے پیارے واسطے، اپنے نیک بننے واسطے اللہ اپنے قانون قدرت کو تبدیل فرما دے گا۔ اور یاد رکھو فرمایا ذالک من آیات اللہ، ایک اللہ کی نشانیاں دے وچ نشانی ایک بڑا بیٹھے اللہ دے بندے سو اللہ دے بندے رہے اللہ دے بندے دے نال کتا جناب بقلب ہو باسط الذراع بالوسیع انہاں دا کتا جناب علی نا اس طرح اگلے پیر اس طرح بچھا کے بیٹھا ہے، قرآن نے اسی طرح ذکر کیتا ہے کتا اگلے پیر اس طرح بچھا کے قلب ہو باسط بچھا کے بیٹھا ہے، ذراع اپنے دونوں ہاتھ اگلے اس طرح پاؤں ٹھیک ہے بالوسیع غار کے دہانے پر غار کے منہ پر کتا بیٹھا ہے اور دیکھو میرے بندے آرام فرما رہے ہیں میں رب ان کی کروٹیں بدل رہا ہوں، یعنی سائڈیں تبدیل کر رہے ہیں نا۔ تو دیکھو 309 سال اللہ پاک نے اپنے پیارے نو غار کے اندر سلائے رکھا، اور کوئی مینو آ کے دساوے انہیں روٹی پانی دو دے ٹھیک ہے نا۔ اے آدھے نبی مر کے دیکھو اتھاؤں عقیدہ ساڑھا یقین جانو، آپ قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے آپ کو اپنا سچا سچا عقیدہ نظر آ جائے۔ ایک تا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے امتی تو بھی کم شان آئے یاد رکھا ہے، فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اللہ پاک نے میرے علماء نے یہ شان بخشی ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل بے شک اور نبی ہیں، لیکن نبوت و بعد میرے علماء کا مقام جڑانا انبیاء بنی اسرائیل کے نال نال اللہ نے بڑھا۔ اور پھر اللہ بناؤ جڑے وہ انبیاء بھی نہیں ہے وہ تو اللہ دے بندے ہیں، اللہ دے ولی ہیں، اللہ دے ولی فرمایا جس نبی کا ولی جس نبی جتنی شان والا ہوئے اتنا ہوگی امتی میرا ولی ہونا اتنی شان والا تھا، اور جس امت کا نبی اتنی شان والا کہ بیٹھا جناب علی بچے نبی دے ممبر جو ہوئے اور کرنا جنت یہ دسا رہے ہوئے ماں دے بطن دے اندر ہوئے ماں دے اما آمنہ دے بطن دے اندر سونے محمد ہوئے ہیں، اور آپ اس میں لوہے محفوظ دے قلم چلتی کوئی ہوئے آنا قلم چلن دی آواز ماں دے پیٹ ہی سماعت کرتے ہیں۔ حدیث سنا دے ایمان تازہ کر حضرت عباس حضور علیہ السلام دے چچا جان آپ فرما دیں کہ میں حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بن قبیلہ بنو سعد حضور پیر صاحب شہر تشریف لے گئے ہوئے اسوں سے گئے ہم بقیدہ قبیلہ بنو سعد جو محلہ نا آج بھی اللہ گواہے تو سارے میری گل سمجھتے پے ہو نا اللہ گواہے میں تو اپنے ایمان نال دسینا بیان بھائی اس محلے جیسا گیا نا انہیں خوشبو آنی پہ جیسے ہر طرف جناب گلاب دیکھتا چبے کی تصور آج بھی 14 صدیاں گزرن تو بعد بھی انہیں لگتا کہ سونے نبی آج بھی تھے موجود رہے یہ ایسی خوشبو کہاں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو میرے آقا کے پسینے میں ہے، ان کی مہک میں دل کے گنچے کھلاتی ہیں، اس راہ چلتی ہیں مجھے بساتی ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نسرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو سونے محمد ہی محبت عطا کرے۔ میں تو سنا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان کے نام ہے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ملن گئے اپنے بھتیجے نو نا سونے محمد نو دیکھن گئے کتھے آپ ہوندے ہیں حضرت علیمہ سعدیہ دے کول نا وہ اس وقت نا 4 کلومیٹر دور ہے 4 کلومیٹر
کلومیٹر باہر مدینہ مکہ پاک تو باہر مجھنا پانا، ٹھیک ہے نا؟ اس بات اصل سے گیا نا تو وہ جا کیونکہ مکہ پاک اتنے تک بڑھ گیا نا شہر، لیکن وہ زمانے جو باہر دیہات ہے حضرت عباس سے ملن گئے نا بھائی، تا آپ نے دیکھا بھائی رات تے چاند چودھری دا بڑا جگمگا رہا ہے، چاند چودھری دا جگمگا رہا، سونے نبی نو اما حلیمہ نے نا جس طرح ساڑی دیہاتی عورت کی کر دیا، بچے کو باندھ نہیں چھوڑے گے لمبا کر کے ہاتھ پیر کیوں بندیاں بلے دساؤ بزرگ کو سہتے وہ اس واسطے بندیاں بھائی بچے دے ہاتھ پیر سے نہیں اس طرح اما حلیمہ سعدیہ نے حضور علیہ السلام دے ہاتھ پیر نا اس طرح سدھے کر کے بند چھوڑ اللہ دے سونے نے بالکل بننے نا حضرت حلیمہ سعدیہ نے بننے نا اللہ دے سونے نبی آپ تنگ پڑھتے ہیں اور آپ رومن کا اشارہ کرتے ہیں نا حضرت عباس حیران رہ گئے کہ آپ کس پاسے سائیڈ تبدیل کر رہے ہیں چاند جھک کے حضور دیتے ہیں چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے بعد میں کیا اشاروں پہ چلتا تھا کھلونا دور کا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے سونے نبی ان تبدیل پھرانا کا چاند جھک کے تیار اس بارے حضرت عباس حیران ہوئے بھئی آج تک میں یہ منظر نہیں دیکھا، معصوم میرا بھتیجا تے چاند جھک جھک کے سلام پہ کرے نا کدی موقع ملا نا تو میں آپ کے کول کچھ حضور معاملہ کیا ہے اس میرے پیارے آقا جوان ہو گئے، چچا جان آپ کے قریب ہو گئے۔ حضرت عباس فرمایا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بنو سعد حلیمہ سعدیہ دی کول بڑا عجیب معاملہ دیکھا کہ تسا کے اپنے جسم مبارک نہیں کرتے ہو چاند جھک جاتا ہے، نہیں کرتے ہو چاند جھکتا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے سونے نبی فرمایا چچا جان میری اماں نے میرے ہاتھ پیر سختی نال باندھ چھوڑے، میں رومن کا ارادہ کرتا ہوں نا اللہ پاک نے چاندو آکھو چاند چودھری دا بن میرے سونے محمد کا کھلونا بن جا تاکہ میرا محمد روے نہیں۔ دیکھو نا سونے رب نو سونے نبی دا رونا بھی یہ بھی برداشت نہیں چل جائے کہ کوئی سونے نبی دے آج گلا کرے اور یہ آنکھیں نعوذ باللہ میں تو اپنا عقیدہ سنا رہا حضرت عباس آقا کہ میرے پیارے بڑی شان ہے تو آج ہن سنایا حضور فرمایا چچا جان اس کو رد کے میں تو اپنی شان فرمایا ایتا میں دنیا دے وچ آ گئے نا میں اما آمنہ دے پیٹ کے اندر ہم آپ نے اما آمنہ دے بطن شریف کے اندر ہم تفسیر بلاوی تفسیر جلال ہے اٹھا کے دیکھو اللہ نے سونے نبی فرمایا میں اما آمنہ دے بطن کے اندر ہم لوہے محفوظ دے قلم بھی چلتی تو میں ماں دے پیٹ کے اندر سماج کرتا دیکھو نا جیڑا سونا نبی ماں دے پیٹ کے اندر راہ کے لوہے محفوظ کو یہ کھڑی چار ملتے اے جناب 1.5 کروڑ ایک اندازہ میں تو چونکہ ٹیچر ہے نا میں جانتا ہے اور 1.5 کروڑ ایک جڑا پہلا آسمان اتنا دور ہے 1.5 کروڑ کی ایک اندازے مطابق 7 آسمان تھے پھر اتنے لوہے محفوظ کتنی دور بغیر سونا نبی اپنی ماں دے بطن کے اندر رہ کے اگر لوہے محفوظ تے چلن والی قلم کی آواز سن سکتا تے کوچے شریف کے باقی ناتا پڑھنے والا دیا ناتا تے پیر صاحب کا سلام بھی جو اپنا سونا نبی نہیں سماعت کر سکتا یہ تو سارا ہوائی اگر لوا میں تو ہوائی اگر کلومیٹر 1100 کلومیٹر نہیں پڑھتا ٹوٹل مدینہ پاک ہے یعنی پاکستان اور میاں والی کے جو 1100 کلومیٹر بھی دور نہیں پڑتا اس واسطے میں نے آکھن کیوں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھوٹ جانے والے ایڈا سونا نبی ماں دی پیٹ کے اندر اتنی بڑی سماعت رکھتا کہ دنیا دے آکے اللہ پاک نے سونے محمد دیا زلفہ دیا قسمہ کھائیاں سونے دی چھاتی دیا قسمہ کھائیاں سونے دے سینے دی قسمہ کھائیاں سونے دی زبان دیا قسمہ کھائیاں اتنی شان مل کے پھر نبی اگر ہو اکبر کے اندر تشریف دے گئے کہ آپ گھڑ کی نہیں سن سکتے آؤ اصحاب کاف کتنے 100 سال سنتے رہے سنتے پہ ہو نا ذرا بس اور کل مکہنے ہیں میں تھوڑا زیادہ ٹائم نہ کرتا میں بھی ایک ٹیچر میں تو ویکھنا پہ ہم بھائی تو سبھی تھکے بیٹھے ہو اور میں واپس پڑھنا لیکن گل سمجھ کے لوں کتنے بھائی قرآن دے نال ثابت ہے قرآن دے نال سورہ کاف پڑھو 309 سال اللہ والے کتنے سنتے رہے گار دے رہے اور میں نے یہ دساؤ وہ 309 سال انہوں نے زندہ کہہ رہا انہوں نے پاسے کہیں پڑھتا ہے انہوں نے سا
انہوں نے بیماریاں دی کوڑو ہن ایک بندہ عام جڑا مٹی دے تے سوے نا تو اس کو تے کئی بیماریاں لگ پینیاں لیکن اللہ نے انہوں نے بیماریاں دے کوڑو محفوظ رکھا بھوک دے کوڑو محفوظ رکھا تسے دے کوڑو محفوظ رکھا پیار دے کوڑو محفوظ رکھا 309 سال انہوں نے زندہ رکھا اور میں نے آخر جو ایمان آیا کہ تا قرآن گواہی دے رہا کہ سونے نبی کے امت کی کے برابر بھی کرے نا ہاں پیر صاحب بابا غلام محمد کچھ بھی علیہ رحمت وہ برابر نہ قرآن اور حدیث کی ہونا سمجھے تو وہ لوگ بھی اگر 309 سال غار کے اندر ہی رہے کہ اللہ پاک انہوں نے سب کچھ پہنچاتا رہا اگر سونا نبی اپنے روضے انور کے اندر موجود ہوئے ذرا نہ پوچھا دے سی اچھے معلوم ہویا ایک عقیدہ قرآن نال ذرا میچ کرنا پوسی ہے الحمدللہ ساڈا او سچا عقیدہ جڑا قرآن دے نال بالکل میچ کرتا ہے قرآن بولتا جانا ساڈا عقیدہ جڑا ماشاءاللہ نال چلتا رہنا اور اسی واسطے ساتھ ہیں کہ اللہ والے آج بھی اپنے مزارات اندر موجود ہیں اور جہاں میں انہوں نے جا کے دعا کرتا اللہ والے تے رب دی رحمتاں برس رہیاں اور دنیا کے اندر تو نماز روزے حج کے پابند ہے لیکن قبر تے جان کے صرف جڑا بندہ انہاں کول آوے نا آپ انہاں کول منگے اللہ انہوں نے اتنا دے گا کہ وہ جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما دے اس واسطے کوشش شریف جامن والے ہو اللہ والے کے دربار تے اس نیت نال آئے کرو کہ میں نے اللہ والے دے کول فیض کتنا مل رہا ہے ٹھیک ہے نا بھانڈا سیدھا کر کے آنا چاہیے گا دیکھو دودھ گنن ونجو کہ بھانڈا الٹا کرو تو دودھ دیسی ارے میں تیرا کل خراب ہے اس واسطے بھانڈا اے بھانڈا جڑا سیدھا ہوے نا جڑے بندے دی نیت ہی ہوے کہ کچھ نہیں ملنا اس کو ملتا بھی کچھ نہیں تے جڑے بندے دی یہ نیت ہوے سب کچھ ملتا دیکھو نا خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ آپ اجمیر شریف آپ کے تو چلے غزنی کے اندر بھی نہیں آپ جناب علی ایران کا صوبہ ادھر وچوں چلے ادھر وچوں چل کے آپ پہنچے لاہور میں آپ کے نظریے نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں دیتے یاد رکھو 100 سال بعد آئے 100 سال بعد یعنی 100 ہی نہیں بلکہ اس تو ہی گیا حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر صاحب صاحب مزار ٹھیک ہے نا آپ مزار کے اندر اور حضرت خواجہ اجمیری کتھوں چل کے خراسان دے وچوں چلے اور چل کے جناب علی سنجری اب سنجر علاقہ خراسان کے اندر موجود ہے موجودہ ایران کے نال اس وقت تو لہذا اتنے دور آپ پہنچے لیکن آپ کی نیت یہ آئی کہ میں اس ہستی کو رہنا پیا میرے بڑا فیض مرسی ہے تو اتنے آئے نا جنہیں میرے 40 دیہڑے تے رہے اور چلا کٹر تو بعد کے شیر پڑا نن بخش فیض عالم مدر نور خدا نا کسانا پیر کامل کاملا رانما معلوم ہویا بھانڈا سیدھا لے کے آؤ آج بھی اللہ کے ولیاں تو بڑا کچھ مل رہا ہے یہ بھانڈا نکو ہوئے حج ملتا کہ اللہ سے بھانڈا سیدھا رکھنا چاہیے اور بھانڈے تو برا لے اپنا عقیدہ اپنا یہ دل اپنا دماغ اس کو اللہ والے کو آؤ نا سنبھال کے آؤ اور سنبھال کے میں نے بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا باجت الاسرار شریف آپ کے بیٹے نے آپ کی کتاب لکھی آپ کی کرامات کی کتاب ہے باجت الاسرار شریف عربی کے اندر آج کل اردو ترجمہ ہو چکا آپ فرماتے ہیں کہ بغداد شریف کے اندر نا دریائے دجلہ کے کنارے ہوتے ایک اللہ والا آ گیا ایک اللہ والا آ گیا اور اس اللہ والے نے جناب علی نا دھوم مچا دیتی بھائی لوگ بڑا باپ کی رحمت اللہ دا ولی ہے اثر ترے طالب علم پڑھنے ہیں اور میں جناب علی اکرم میں اللہ والے کو اس واسطے ویسا کہ میں فیض کی طرح کرنا دوسرے آقا میں اس واسطے ویسا کہ وہ تو دماغ کی چکرا ویسی میرے سوال ہے تیسرے آقا میں یہ ہوتی کل پوچھا کہ اس کو پتہ ہی کوئی نہ ہوتی ایک ترے گئے ہم طالب علم ہیں طالب علم دے ہوتے نا بڑے متجسس فطرت ہوتے ہیں ترے گئے اس پہ اس اللہ والے نے دیکھا نا سب تو پہلے حضور غوث پاک کی طرف متوجہ ہو کے بیٹا جڑی تین گل کیتی ہے میں نے بندہ تے آکھا میں نے فیض کتنا مل سی سن میں دیکھتا پیا بغداد دا ممبر ہو سی تو اعلان کر رہے ہو سے قدمی ہادا لا کل رقبت ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے یعنی جس کو کوئی فیض مل سی حضور غوث پاک کے قدمین شریف دے صدقے میں بجائے نا ولی اللہ کوئی ولی نہیں
نہیں پڑھ سکتا جب تک حضور غوث پاک کے در اتنے جا کے نا اپنی حاضری دے دے یہ آج بھی اس وقت بھی فیض مل گیا تو حضور اللہ کے سونے نبی کے فیض حضور غوث پاک کے صدقے ہر بندے کو مل رہے ہیں اور ولایت ملتی ہے تو آج بھی حضور غوث پاک کا صدقہ ملتی ہے ٹھیک ہے نا دوسرے دو کی طرف متوجہ کیا کرنے لگا او عبداللہ تمیمی او فلاں تو نے یا کہا میں جواب میں سچ جا عالم ہو کے بھی تو بے ایمان بن کے دنیا تو بس اور راوی آتا میں اپنی اکھاں نال دیکھا اتنا بڑا عالم کہ اور روم دے اندر گیا اتھے مناظرے کرے درے آخر مرتد ہو آخر دین تو جناب یعنی اللہ والے دی زبان دے جو کچھ نکل گیا نا لوگ نکل گیا وہ تقدیر بن گیا اس ہوئے پتہ لگا کہ اللہ والے دے در پہ جاؤ اپنا بانڈا سدھا لے کے جاؤ عقیدہ سدھا لے کے جاؤ آج بھی میرے کراچی والے بھائی آنے پیر صاحب میرے بھائی قریشی میاں محمد صاحب دیکھو اللہ دے ولی دا روزہ اللہ دے ولی دی مسجد جاگ میرے پیارے بیٹے ماشاءاللہ ڈیکوریشن کرنے والے گل فرید سارے بیٹھے انہاں کول پوچھو کتنا فیض کر رہا پیر ممتاز صاحب جناب نا ان یار میں والی رات یاد آ گئی میں تک اکثر دے کافی میں مرس ہو گیا اس وقت مبارک تشریف لیا تا حاضری ہونی تبارک پیر ممتاز صاحب اللہ پاک انہوں قبر نو جنت باغ دے جو اعلی باغ بڑھاوے اور انہوں نے بیٹیاں نو انہوں نے بھائیاں نو پیر صاحبان بڑے پیر صاحب ماشاءاللہ اے انہوں نے بیان ہے کہ اس طرح لنگر کھانا ہوئے اس طرح مسجد ہوئے اور بڑی محنت کی تھی انہوں اچھا اسایا نگرا اسایا اتھے تے بارش شروع ہو گئی پیر صاحب چھوٹے جایا یہ میرے کو میاں علی پڑھ دیا دیکھے دے دیا پیر صحیح نامت صاحب اچھا بارش شروع ہوئی نا اسان روڈ پہ آن کے کھڑو گئے آن کے جب جانا ربی محمد رال ہے پیر صاحب آپ فرمایا پیر میرے بھائی میاں محمد نے آگا پیر صاحب دعا فرماؤ اللہ کوئی اپنی گندی دے رہے آتا نا اللہ اپنی گندی دے رہے آتا نا بات سبھی آندے رہا ساڑھے گاری صاحب بھی آندے رہا اللہ پاک نے وہ آسان ہے نا اللہ پاک نے اپنی گندی بھی عطا کر دیتی ہے اور بڑا کچھ عطا کر دیتا تب پیر ممتاز صاحب اپنی گڈی کو واپس آئے اپنی گڈی اس آگ نے فرمایا میری گڈی کا فائدہ کیوے کہ جناب میرے دوست آگے یہ کھڑنا میں توڑ بھی والی بارے دے ساتھ چھوڑ کے واپس جناب اس اندر ایک سارے سلسلے جاری ہیں تو اللہ والے نے زبان دے جو کچھ نکلتا وہ ملتا لیکن عقیدہ میرے بھائی نے ہونا چاہیے کراچی والے ساڑھے بھائی اے بھائی محمد صاحب کا نام ہے پڑھ دے اے میں رسول میں استادی یقین جانو اس در تو میں اتنا کچھ ملا کہ میں بیان ہی نہ کر سکوں جڑے رنگ چڑھ دیتا یہ نہیں چڑھ دے اس واسطے بھانڈا عقیدہ سدھا لے کے آئے کرو اور دیکھو نا ایک کتا ہن یہ بھی مسئلہ سن کے نو کتے نو ہاتھ لگ جاوے نا ایک باری نہیں تھوئی نا یہ تو پتہ ہے تو سارے رکھے ہوئے کتے نا یہ شریف مسئلہ میں تو بخاری شریف دے دی سنانا بیان کتے نو ہاتھ لاؤ 7 دفعہ ہاتھ دھونا 7 دفعہ کتنی دفعہ جناب ہاں یہ تو آج سنو تھی بخاری شریف پڑھ کے نو کتے نو ہاتھ تاں پاک تھی نہ لاون تو بعد 7 دفعہ مٹی نال دھو یا صابن نال دھو کے تاں پاک تھی گل سمجھی نہیں نا لیکن اصل جناب علی کتے نو اپنے نال کھانے بھی کھانے ہیں بستر تے بھی بٹھانے ہیں کتے 3 چیزیں واسطے جائے مال مویشی کھیت دی حفاظت گھر کے اندر کوئی چور ڈاکو دا خطرہ ہوئے بات سارا اندر ٹھیک ہے نا اپنے مال مویشی کی حفاظت واسطے رکھ سکتے ہو دشمن کا خطرہ ہوئے لیکن یہ نہیں بھائی شوقیہ کتر بھوکے پہ تے کتا جناب مخمل دے بستر دے سوتا پہ اور وہ دودھ پینا پیا ایسا فرمایا جس گھر کے اندر ایسا کتا آنا اس گھر کے اندر رحمت و فرشتہ نہیں آنی کتا جائے دیکھو نا اگر ہاتھ لگ جاوے تو کتنی دفعہ دھونا پڑا 7 دفعہ لیکن دیکھو کتا بھی جناب اللہ والے دے لڑ لگانا اللہ پاک نے ماں بختی راضی میں ساری بحث پڑھی ہے میں تو نبار یقین عطا اللہ بختی راضی نے رحمت رکھتے کہ اے انسان اگر کتے جیسا پلید تو پلید جانور بھی اللہ والے دے لڑ لگ جانا اللہ پاک اس کو بھی جنت دے دے سی لیکن بندہ اشرف المخلوقات ہو گئے اللہ دے والے دے لڑ لگ جاوے اللہ اس کو کس طرح دے رہا ہے امام فخر الدین رازی علیہ رحمت نے باقاعدہ چیپٹر پڑھا
انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. چنگیاں دے سنگ ترے, چنگیاں دے سنگ ترے, یعنی چنگیاں دے لڑ لگ کے نا انسان تر جاتا ہے. تو سبھی آؤ چنگیاں دے لڑ لگو, اللہ پاک بڑا بیڑا تار دے گا. تو اللہ کے محترم امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بندہ انسان کو لگا ہے, انسان کو کوئی غلطی کی سکتی, لیکن اگر اس کے دل کے اندر اللہ اور دے رسول تے اللہ دے پیارے دی محبت ہوئے نا, اللہ وہ دے صدقے اس کو واقعی معاف فرما دیتا ہے. بڑی پیاری حدیث میں تو سنا دی بخاری شریف میں لکھی ہے, اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر اس کی آیت میں لکھی, اور یہ سنا کے بعد گل یہ بھی ختم کرے میں تو سمجھ تک کے بیٹھے ہو. سنو ایمان کا ذکر حضور صلی اللہ بھائی کوئی بندہ گناہگار تو ہو سکتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نے فرمایا یا اللہ میری امت گناہگار ہے, فرمایا نہیں فرمایا؟ سوچے ہو اللہ کے سونے نبی فرمایا میری امت گناہگار ہے, یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے ہے. اس پر سے سونے نبی کو پتہ ہے کہ ساڑھے در کمیاں نشی ہیں, لیکن عقیدہ ساڑھا بہت سترا, عقیدہ بہت سترا. بڑی پیاری حدیث پا, یہ میں حدیث سنا رہا, اگر کوئی شک ہوئے میں بخاری شریف دکھا سکتا, اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر دکھا سکتا, تفسیر بیضاوی دکھا سکتا. متعدد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے اندر ایک شخص کا نام ہے صحابی رسول, انہوں نے عبداللہ, لیکن لقب انہوں نے حمار, ایک شاہ یعنی نام کے بھی عبداللہ, لقب کے بھی حمار. آپ نا اللہ دے سونے نبی نال بہت پیار کرتے, اور آپ نو ایک کہیں گے بندے نو حضور ایڑی دا خوبی عطا ہونی ہے کہ وہ مزاح بڑا ستھرا کرے, اچھا مزاح کرے دے, جیڑا محفل گل پہ کرے نا ساری محفل دا بکے نور پڑ ویندی, حسن لگ ویندی. کئی بندے نو اس بندے نو اللہ پاک نے ایک خوبی بخشی ہے عبداللہ, یہ لقب کیا حمار, اس کو خوبی بخشی بھائی اللہ نے سونے نبی. آپ کو پتہ ہے کئی ویلے دا آپ مسئلے دسا رہے ہیں, کئی ویلے قرآن آ رہا, کئی ویلے آپ عورتوں کی طرف متوجہ ہو کے مسئلے دسا رہے ہیں. آخر اللہ پاک نے لباس بشری کے اندر سونے نبی بھیجا ہے, ساڈا ایمان ہے نا. تو ایک باری کئی ویلے جلالی نام ہے نا بندے نو, اس ویلے ویکھیا نو صحابی حضرت عبداللہ ویکھنا نا سونے نبی دا چہرہ منہ پہ تھی نا, کولو آ کے بہرا نا, سمجھ پہ ہونا, کولو آ کے بہرا نا حدیث سنا رہا, اور کولو آ کے باقی نا ایو جی سونی گل کرتا ہے کہ اللہ دے سونے نبی مسکرا دے, اللہ دے سونے نبی مسکرا دے دیا, خوش سی رہنے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ایک دن ایسا ہویا کہ انہوں کو غلطی ہو گئی, اور اللہ پاک کی طرف اللہ والے دے امتحان ہونے, وہ شراب پی بیٹھے. شراب جنہیں پیتا نا, انسان پتا ہے اللہ دے سونے نبی کی شریعت جو حکم ہے بھائی جیڑا پتا شراب پی کے اس کو تکوڑے لگتے, ٹھیک ہے نا جی. اللہ دے سونے نبی نے اس کو سزا دے مردہ حکم دے چھوڑا. اے میں تو سنا رہا بھئی گناہگار بندہ ہوئے نا, اس کا دل ٹھیک ہوئے, عقیدہ ٹھیک ہوئے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ میں حدیث سنا رہا ہوں اتھینٹیکیٹ پہ, ٹھیک ہے نا. اچھا ہوں ساڑھے دے فترہ تھا یہ لگنا ہے, یہ دیکھو جی سنیے در غلطی ہر بندے دے اندر ہو سکتی ہے, اللہ معاف کرے. میرا ایک کدی سپورٹ میں نہ دلائل نہ دے رہا بھائی غلطیاں ہی کرنی چاہیے. انسان خطا کا پتلا, الانسان مرکب من الخطا والنسیان, انسان بھول جاون دی کولو بنا, انسان بھول سکتا, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ بھول گئے, بھول کے شراب پی بیٹھے, انہوں نے سزا دا حکم ہو گیا. اچھا پیارے آقا اندر حجرت بیٹھ گیا, سمجھائی نہیں کرتی, حضور اندر حجرت بیٹھ گیا, تو اس کو باہر دے کوڑے لگے نا, تو ایک صحابی بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا بھائی لعنت ہوئے اس بندے تے جیڑا حضور دے کولو بانا بھی یہ تے حضور نے یہ سونی گلا کرتا ہے, آج اس کو کوڑے لگتے پہ. یار کوئی ایمان والے اللہ دے سونے نبی تو باہر نکلا, سبحان پیر صاحب, اللہ دے سونے نبی حجرت وچوں باہر نکل آئے, جلال آ گئے. فرمایا کیڑا بندہ ہے جیڑا میرے یار کو لعنت کر دے, جیڑا میرے یار نو لعنت کر دے, لگ دے کوڑے پہ اس کو غلطی دی رہی. مطلب ہے بھول گیا نا صاحب, تو بھولنے کی وجہ تو لگ دے کوڑے پہ بندے آقا سے لعنت ہوئے. اللہ دے سونے نبی باہر نکل آئے, اور باہر نکل کے فرمایا کیڑا بندہ جیڑا میرے یار تے لعنت کر رہا, اللہ دی قسم ہے اے وہ بندہ جیڑا اللہ نال دی محبت کردا تے میرے آقا رسول اللہ نال دی محبت. سبحان اللہ. اس واسطے اللہ دے سونے نبی فرمایا اس دے دل دے اندر جیڑی محبت
واسطے اس کو اپنے کیتے کی سزا مل گئی ہے، لیکن جی سے میرے نال محبت ہے اللہ اس محبت دے صدقے المرء مع من احب جے نال محبت کردا اللہ تعالی جگہ جنت دے کسے نال دا سبحان۔ اس واسطے میرے بھائیو انسان دے کول کمی بیشی ہو سکتی ہے، ساڑے کول بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، ہونی نہیں چاہیے، جان بوجھ کے تک ساتھ وقت سن مجرمانہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن کدی بندہ بھولی میں نا انہی اللہ والے دے صدقے اللہ تبارک و تعالی وہ معاف فرما دیتا۔ کتا رنگ نہ کیا پلیز جانور اللہ اس کو بھی جنت ہی بنا دیتا، تے اگر ساڑے جیسا اشرف المخلوقات اللہ دے سونے نبی دے اینا پیارے غلامہ دے لڑ لگ جاوے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی معافی عطا فرما دے سی۔ اور پھر یہ جو سابقہ فنہ آج بھی اس نے اتنے مسجد پڑھی، اس وقت بھی تاجکستان کے اندر جتنے روحانہ اتنے مسجد پڑھی ہوئی، قرآن پاک آگدا فَقَالُوا بُنُوا لَهُ بُنْيَانًا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ لوگ جتنے گئے نا انہاں دیکھا بھائی یہ بندے اللہ پاک کے پیارے انہاں دی تھائی مداری بنا دیوا تے نال مسجد بنا دیوا۔ مسجد اس واسطے بنا دیوا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ اللہ والے ہیں، اللہ نو مانتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ معلوم ہویا کہ اللہ والے دا ڈیرا ہوئے نہ رب سونے دا گھر ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ والے دا ڈیرا سونے محمد دا ڈیرا ہے، سونے عمر دا ڈیرا، سونے ابو بکر دا ڈیرا، تے نال سونی مسجد دا نام کے مسجد نبوی، کتنا ثواب ملدا۔ ایک نماز پڑھو تو 50,000 نماز ہے، پیر صاحب پڑھ کے آئے بیٹھے نے ماشاءاللہ۔ اور بات دیکھو نا نماز کیوں پڑھتے ہیں بھائی جنت ملے نا، لیکن سونے نبی دی مسجد کے اندر جنت موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا نام ہے ریاض الجنہ۔ فرمایا جیڑا میری مسجد میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان والی جائے نا ماں بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، جیڑے میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جائے جنت کے باغ دے باغ ہے۔ ہن میں یہ دساؤ جیڑا رب ایک باری جنت وچ داخل کر دے وہ جنت تو کڈے گا نہیں۔ حضرت خوش نصیب ہیں جڑے اس مسجد کے اندر جنت کے اندر نماز پیر صاحب پڑھ کے آئے۔ عقیدہ صحیح رکھو، بھانڈا صحیح رکھو، اللہ والے نال محبت کرنا سیکھو، اللہ انہاں دے صدقے اور تانوں راہ راست اور راہ رو عطا فرماسی کہ تساں جناب علی پوری زندگی دی کایا پلٹ کے رہ گئے سی۔ اللہ تعالیٰ سانو چنگے بندے دی سنگت نصیب فرماوے اور اللہ والے دے قرب و جوار کتنا پیاری مسجد سے جا کے نا اللہ اللہ جلے بندہ کرے نا، یاد رکھو اللہ اللہ ہر جگہ پہ بندہ کرے نا، لیکن اس مسجد سے آ کے بھی اللہ اللہ کرے سونا اللہ والا بھی نال توڑے اللہ اللہ کر رہے ہوتی ہے۔ اللہ نے ساڑھے نہیں دیکھنا کہ کون اللہ اللہ کر رہا، اللہ اپنے سونے نے صدقے ساڑھی عبادت قبول فرما رہے تھی۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے میرا ٹائم ہونا ہے مغرب یعنی شام تو بعد ہے، آج میرا ٹائم عشاء تو بعد آیا، میں نے پہلے پتہ ہے بھائی تو ساڑھے اللہ کی بیٹھا ہے، لیکن الحمدللہ میں پھر بھی اللہ سے شکر ادا کرنا کہ تساں نے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ایک وقت سارا گزرا اور بیان سنا، پورا گھنٹہ ہو گیا، پورا گھنٹہ ماشاءاللہ تمہیں خطاب سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بلی کے صدقے نال میری حاضری قبول کرے، آپ دی آل اولاد، آپ کے چشم و چاہ اللہ تعالیٰ نے بس مدرسے نو اور زیادہ رنگ لاوے۔ ایک بار دعا چاہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا پروردگار عالم اپنے پیارے نیک ولی کے صدقے نال اسانو سچا سچا عقیدہ عطا فرما۔ یا اللہ جدوں بھی اساں تیرے پیارے بندے دے در تے ہاں ایسا پیارا عقیدہ لے کے آواں کہ تیری رحمت بھی ساڈے ول متوجہ ہوے اور اللہ والے دی توجہ بھی ساڈی طرف ہوے۔ اللہ انہاں دے صدقے ساڈی ساری دعاواں نو قبول فرما۔ میرے بھائی میرے بزرگ جتنے اپنے دل کے اندر تمنا لے کے ہیں سب پوریاں فرما، سب دے مال کے اندر برکت عطا فرما، جان کے اندر برکت عطا فرما۔ ہمارے عزیز نے بڑی خوبصورت نعتیں پڑھیاں، یا اللہ انہاں دی لحن داؤدی انہاں دی سوز کو ذات اندر اور برکت عطا فرما۔ ساڑے اس آستانے کو شاد و آباد فرما، آستانے دے یہ چشم و چراغ یا اللہ انہاں نے قرآن پاک جو خیر عام کی تویا میرے اللہ اس ڈیری ہوتے قرآن دا خیر عام فرما۔ حافظ صاحب دا یہ خیر ہے جنہیں قرآن دے حافظان اس ڈیری ہوتے حافظ ہو جائے،
بابا جی غلام محمد سونے نبی جی غلامن اور غلامان مصطفیٰ دا بول بالا ہو جاوے یا اللہ آمنے والی نسل بھی اس دیری تو مستفید ہوئے انہاں دے جتنے مریدین ہیں متعلقین ہیں متوسلین ہیں خواہ کراچی دے اندر رہنے جتنے بھی انہاں دا کاروبار ہے اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر برکت عطا فرما انہاں دے ٹریلے دے اندر برکت عطا فرما مال رزق کاروبار اولاد دے اندر برکت عطا فرما سب پریشانیاں دے کولوں بچا ناگہانی افات دے کولوں بچا جنہاں نے اس پیارے مفت لنگر دے اندر دامے دل میں قدمے سخنے جس قسم کا ایسا حصہ لیا قبول و منظور فرما ساڑھے قریشی بھائی قریشی میاں محمد ہمارے بھائی قریشی میاں آمن انہاں دے بھائی وہ بیمار ہیں دعا کرو قریشی میاں محمد نذیر بڑے پیارے جناب اس مسجد کی ساری فٹنگ ہونا کی ماشاءاللہ اللہ انہاں ولیاں دے صدقے نال انہاں آل اولاد دے صدقے نال اللہ انہاں نوں بھی صحت عطا فرماوے اللہ پاک ساڑھے پیارے قریشی محمد شفیع اللہ پاک قریشی حبیب انہاں نوں زندگی والی اولاد عطا فرماوے اور جتنے آباد تشریف لے آئے اور اپنے دلوں دے اندر تمنا اللہ سب تمنا پوریاں کرے اس درد کو کوئی خالی نہ جاوے چولیاں بھر بھر کے لے جاوے اللہ اوالے دا فیضان انہاں تے عام ہوے اور اساں دے فیض دے کول ہمیشہ مستفید ہوندے رہاں اللہ پاک انہاں دی حال اولاد نوں مزید درجات علی عطا کرے اللہ انہاں دے فضل دے اندر عمل دے اندر اعمال دے اندر برکات دے اندر اور انہاں دے فیوز و برکات دے اندر مزید برکت عطا فرماوے صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.